سیاسی ڈائری میں ہم سیاسی تاریخ کے تلخ و شیریں واقعات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں ماضی کے حالات و واقعات سے آگاہی رہے۔ اس ویلاگ میں ہم سابق چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ کے ایک انٹرویو میں دیے گئے خیالات کا تذکرہ کریں گے جو 2006 میں قومی پریس میں شائع ہوا۔ ان خیالات کو اگر موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آج کی بات کر رہے تھے۔ سجاد علی شاہ 1960 کی دہائی میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بنے اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں تعینات رہے۔ 1987 میں وہ ہائی کورٹ کے جج بنے اور 1999 سے 1990 تک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے۔ 1990 میں انہیں سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا۔ 1994 میں اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے انہیں 3 سینئر ججوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا۔ ان کا دور بڑا تلاطم خیز رہا اور مشہور زمانہ ججز کیس بھی سامنے آیا۔ اس دوران نواز شریف حکومت اور عدلیہ کے درمیان اختیارات کی ایک کشمکش دیکھنے کو ملی۔ انہی کے دور میں مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے انہیں عہدے سے الگ کر دیا۔ انہوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات پر مبنی ایک کتاب لا کورٹس ان دا گلاس ہاؤس بھی لکھی۔ مشرف دور میں انہوں نے ملک کے دگرگوں حالات کے حوالے سے دیگر 7 شخصیات کے ساتھ مل کر جنرل مشرف کو ایک خط بھی لکھا جس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جنرل ایوب خان کے زمانے میں بھی اس قسم کی سیاسی فضا تھی۔ طلبہ، مزدور اور وکلاء باہر نکلے تھے۔ وکلاء نے جب ایوب کے خلاف مہم کا آغاز کیا تو کراچی اور لاہور بار نے بھاون نگر بار کو چوڑیوں کا ایک باکس بھیجا اور لکھا کہ اگر آپ جنرل ایوب کے خلاف ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو چوڑیاں پہن کر گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ یوں غیرت دلائے جانے پر چھوٹے شہروں کے وکلاء بھی جوش میں آ گئے اور ایوب مخالف تحریک میں بھرپور انداز میں شامل ہو گئے۔ جب پوری قوم جنرل ایوب کے خلاف سراپا احتجاج بن گئی تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ریفرنڈم کرا لیں، تو جنرل ایوب نے جواب دیا، جب پوری قوم نے سڑکوں پر آ کر میرے خلاف فیصلہ دے دیا ہے تو ریفرنڈم کا کیا فائدہ؟ عوام سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں، مگر افسوس پاکستان کے حکمران اس بات کو دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ملک میں آمریت لانے میں عدلیہ کے کردار کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ بھی آمریت لانے میں برابر کی ذمہ دار ہے۔ عدلیہ کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیشہ یہ کہتی کہ حکومت کرنا صرف منتخب نمائندوں کا حق ہے، فوج کسی صورت سول حکومت کو ٹیک اوور نہیں کر سکتی۔ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ عدلیہ اگر اپنا کردار صحیح طور پر ادا کرتی تو مسائل پیدا نہ ہوتے۔ عدلیہ سوچتی ہے کہ اگر وہ اس قسم کا فیصلہ دے گی تو اس پر کون عمل کرے گا؟ فوج کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اس لیے سب اس سے ڈرتے ہیں۔ عدلیہ والے سپرمین تو نہیں کہ گولیاں ان پر اثر نہ کریں، اس لیے عدلیہ بھی فوج سے ڈرتی ہے۔ جب ہی آمروں کے حق میں فیصلے دیتی رہی ہے۔ ٹیک اوور کرنے کے بعد فوج سب سے پہلے وزیر اعظم کو حراست میں لے کر ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قبضہ کرتی ہے۔ بعد میں بی بی سی کے ذریعے عوام کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ پھر ٹی وی پر میرے عزیز ہم وطنوں شروع ہو جاتا ہے۔ ججز دوڑے دوڑے جرنیلوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے حلف لیتے ہیں، انہیں 3 سال کا وقت مرحمت فرما دیتے ہیں، بلکہ آئین کی توہین اور تذلیل کرنے والوں کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے سپریم کورٹ پر حملہ کرنے پر ان کے خلاف کارروائی نہ کر سکنے پر انہوں نے واضح کیا کہ انہیں تو سپریم کورٹ سے نکال باہر کیا گیا۔ پہلے کوشش کی گئی کہ آئینی طریقے سے نکالا جائے، دوسری جانب وہ صدر فاروق لغاری کے خلاف مواخذے کی تحریک لا رہے تھے۔ دونوں ایوانوں کے اراکین صبح و شام وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہتے، ادھر ادھر ٹیلی فون کرتے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی جنگ کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہو۔ پھر انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ گھسیٹنے سے
انہیں ناکامی ہو سکتی ہے۔ تب وہ باز آئے اور اپنا رخ ججوں کی جانب پھیر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ ججز بھی آخر انسان ہیں، ان کو آسانی سے اپنی جانب راغب کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو کچھ فائدے پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل حل کیے جائیں تو یہ ہمارے ہو جائیں گے۔ نواز شریف نے صدر اور چیف آف آرمی سٹاف سے کہا کہ وہ ججوں پر کام کر رہے ہیں جو چیف جسٹس کے خلاف ہو جائیں گے اور سجاد علی شاہ اکیلا رہ جائے گا۔ چنانچہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ان دنوں 10 ججوں نے میرے خلاف سازش کی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نواز شریف کے خلاف کیس نہ چلاؤ، اگر ایسا کیا تو ہم آپ کے خلاف کیس چلائیں گے۔ جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تو اس وقت نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چل رہا تھا۔ ہم ججز ایک بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ جس پر مقدمہ چل رہا ہو اسے سنے بغیر فیصلہ نہیں دیتے۔ نواز شریف پر جو مقدمہ تھا اس میں گواہان کی ایک پوری فہرست تھی۔ ہمیں پہلے سے علم ہو گیا تھا کہ شہباز شریف سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کے لیے لاہور سے لوگوں کو بسوں میں بھر کر لا رہا ہے۔ لاہور سے یہ اطلاع ملی کہ یہ لوگ چیف جسٹس کو ماریں گے اور انہیں عدالت پہنچنے نہیں دیں گے۔ یہ تمام باتیں میں نے ڈی جی ISI کو بتائیں، مگر وہ نواز شریف سے ملا ہوا تھا۔ وہ تمام حالات نواز شریف کو بتاتا تھا۔ سپریم کورٹ پر حملے کے منصوبہ میں تمام ایجنسیاں حکومت کے ساتھ تھیں، ورنہ نواز شریف میں اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں اپنے ججز کے ساتھ اس صورتحال پر بات کر رہا تھا کہ اچانک شور شرابے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ چند نوجوان عدالت کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک سب کو روک رہا تھا۔ اس نے ہم سے کہا، سر آپ فوراً عدالت سے چلے جائیں، پیچھے ہجوم آ رہا ہے، ان لوگوں کے پاس ہتھیار بھی ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے پاس بیٹھے 5 جج صاحبان سے پوچھا کہ بیٹھے رہیں یا چلے جائیں۔ ایک بات واضح تھی کہ حملہ آوروں سے ہمیں پولیس کی جانب سے تحفظ حاصل نہ تھا، بلکہ وہ تو کھڑی مسکراتے ہنستے یہ مناظر دیکھ رہی تھی۔ عدلیہ کے پاس اپنے تحفظ کے لیے کوئی پیراملٹری فورس یا رینجرز نہیں تھے، صرف CCTV کیمرے تھے جنہوں نے غنڈہ گردی کے تمام مناظر محفوظ کر لیے تھے۔ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں میں مشاہد حسین اور سیف الرحمان بھی شامل تھے۔ اس صورتحال میں ہمیں مجبوراً وہاں سے جانا پڑا۔ حملہ کے بعد ہم نے ایک فیصلہ کے ذریعے فوج سے ججوں کی حفاظت کے لیے کمانڈو طلب کیے، مگر فوج نے نہیں دیے۔ جن دنوں نواز شریف پر مقدمات چل رہے تھے، مجھ پر 2 بار فائرنگ کی گئی، ایک بار میرے گھر پر اور دوسری مرتبہ جب میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، بلکہ دھمکی آمیز خطوط بھی ملتے جن میں لکھا ہوتا کہ آپ وزیر اعظم کے دشمن ہیں، ہم آپ اور آپ کے بچوں کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد حکومت کے حامی ججز نے چیف جسٹس کی آؤٹ آف ٹرن اپائنٹمنٹ کو جواز بناتے ہوئے میرے چیف جسٹس کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم کر دیا اور میں چیف جسٹس نہ رہا۔ 3.5 سال تک یہ ججز میری ماتحتی میں کام کرتے رہے۔ اس وقت انہیں میری تقرری غیر آئینی نہیں لگی۔